واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، آج ہماری اس نشست کا موضوع، آج جمعہ کا موضوع مسجد کے ماحول میں وقت گزارنے کے اثرات اور اصلاح معاشرے کے اندر مساجد کا کردار، اس عنوان سے معنون ہے۔ اسی عنوان کے گرد و پیش رہتے ہوئے سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک دو واقعات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات صحیح انداز سے کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آواز پہلے صحیح تھی جی، وہاں تک بس، جزاکم اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں بات سمجھنے کی صلاحیت اور قبول کرنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، مساجد کا اصلاح معاشرہ کے اندر بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی معلم، کوئی امام، کوئی خطیب اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر رکھے، اور جتنے اہل محلہ والے اور نمازیان ہیں وہ کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی، کچھ حاصل کرنے کی طلب اپنے اندر پیدا کر لیں تو اصلاح معاشرے کے اندر ایک اہم کردار مساجد ادا کر سکتی ہیں۔ اور اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بارے میں جو معمول تھا وہ بڑا سحر انگیز، ولولہ انگیز ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ ایک کامل الاکمل ذات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، حضور کی بصیرت، حضور کی سوچ، تدبر اور فکر، اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے۔ تو معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حضور کا یہ 10 سالہ دور، بیٹا ادھر توجہ رکھیں، کیا کر رہے ہیں؟ شرارتیں نہیں کریں، شاباش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مدنی دور ہے، 10 سالہ زندگی، یہ سارا جنگی دور ہے۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا کہ 27 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان میں شرکت فرمائی ہے۔ صرف 10 سال کے اندر 27 جنگیں، اور اگر ہم سالانہ اوسط نکالیں تو یہ تقریباً ہر سال 3 جنگیں بنتی ہیں۔ 3 تو بڑی بڑی جنگیں اپنے خاندان سے لڑی تھیں، قریش والوں سے لڑی تھیں، بدر، احد اور خندق۔ اسی طرح حوازن والوں سے حنین لڑی، وہ بھی بڑی جنگ تھی، اور یہودیوں سے خیبر کی بڑی جنگ لڑی ہے، اور بنو ثقیف سے غزوہ طائف کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، بلکہ ایک مورخین کی جو اصطلاح ہے اہل سیر کی، غزوہ اور سرایا، سرایا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہوئی، لیکن حضور نے بنفس نفیس اس میں شرکت نہیں فرمائی۔
اور غزوہ ہر اس چھوٹی بڑی جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 27 جنگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے۔ اور معزز سامعین، پہلی دفعہ غنیمت اور قیدیوں سے جو پالا پڑا ہے وہ بدر کے موقع پہ پڑا تھا۔ اس سے پہلے چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی تھیں، لیکن کوئی خاص غنیمت بھی حاصل نہیں ہوتا تھا اور کوئی قیدی بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے، ایک آدھا بندہ اگر آ گیا تو آ گیا۔ بدر کے موقع پر غنیمت بھی حاصل ہوا اور بدر کے موقع پر قیدی بھی بنے۔ اب یہ دو ایسی چیزیں تھیں جن سے پہلی دفعہ پالا پڑا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں تاکہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ تو معزز سامعین، غنیمت کے بارے میں اللہ کی وحی آ گئی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، باقی تم استعمال کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ بھی صرف اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اجازت دی، پہلی امتوں کے لیے غنیمت جائز نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب غنیمت کے بارے میں تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا، وحی آ گئی، لیکن قیدیوں کے بارے میں وحی نہیں آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں وحی نہیں اترتی تھی حضور باہم مشاورت فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت شروع ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اپنے ہی عزیز ہیں، اپنے ہی سارے رشتہ دار ہیں، حضور کے داماد بھی ان قیدیوں میں تھے، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ان قیدیوں میں شامل تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اپنے ہی سارے عزیز ہیں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ جو ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیں گے، توفیق مل جائے گی کبھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ ہر عزیز اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ آپ اپنے داماد کو قتل کریں، ابو بکر اپنے بیٹے کو قتل کرے، میں اپنے ماموں کو قتل کرتا ہوں۔ آخر یہ جنگی قیدی تھے نا، تو ہمیں مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، تو انہیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرمایا، اس کو قبول کیا اور فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم ہے تو انہوں نے اپنا ایک ہار ابو العاص کو بھجوا دیا کہ آپ اپنے فدیے کے اندر یہ پیش کر دیں، پتہ نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو بیوی ہوتی، خیال رکھتی، تو انہوں نے اپنا ایک ہار بڑا قیمتی بیش بہا تھا وہ بھجوا دیا۔ تو جب ابو العاص نے اپنے فدیے کے طور پہ وہ ہار پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ ہار زینب نے ان کو بھجوایا ہے، اور وہ ہار زینب کو بھی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر بطور گفٹ اور ہدیہ پیش کیا تھا۔ اب حضور کے سامنے تو وہ سارا منظر گھوم گیا، اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر صحابہ سے کہا کہ یہ ہار زینب کا ہے اور دراصل یہ خدیجہ کا تھا جو انہوں نے گفٹ کیا تھا میری بیٹی کو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ واپس کر دوں۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے انہوں نے ان کو چھڑوایا۔ اب معزز سامعین، ابو العاص یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یہاں سے چلے گئے، آزاد ہو گئے، پھر ایک دفعہ ایک جھڑپ میں یہ پھر قیدی بن کے لائے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں طریقہ اور معمول آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قیدیوں کے بارے میں، وہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن مسجد کے اندر ان کو ستونوں کے ساتھ بندھوا دیا کرتے تھے۔
اب وہ مسجد کے ماحول میں قیدی رہتا، اب وہ وہاں پہ صحابہ کو آتے جاتے بھی دیکھتا، نمازیں پڑھتے بھی دیکھتے، اور تلاوت، ذکر، اذکار، حسن اخلاق، رواداری، محبت، ہمدردی، بات کا اٹھنے کا چلنے کا ڈھنگ، طریقہ سلیقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ، تعلیم و تربیت، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے تو ان میں سے اکثر و بیشتر پھر مسلمان ہو جاتے، بلکہ اگر ان روایات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک دو روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو قیدی مسجد نبوی میں تو رہے ہوں لیکن مسلمان نہ ہوں، باقی سارے مسلمان ہوں۔ اب یہ قیدی بن کے جب دوسری دفعہ لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا، اور یہ وہاں پہ بندھے ہوں۔ تو حضور نے ایک دن دیا، 2-3 دن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور اس طرح کے فیصلے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اہلیہ تھیں اور ان کے نکاح میں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، ادھر مدینہ المنورہ میں۔ اب جب فجر کی نماز ہو چکی تو ان کو اندازہ تھا کہ آج میرے خاوند کے بارے میں حضور کوئی فیصلہ فرمائیں گے، نہ جانے کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو جو ہے وہ مسجد کی طرف انہوں نے دروازہ کھولا اور تھوڑا سا باہر نکلی پردے میں، اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے، اس قیدی کو آپ کی بیٹی نے کیا دے دی ہے؟ پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زینب نے پناہ دے دی میں نے بھی اسے پناہ دے دی، اور پھر ان کو دوبارہ پھر چھوڑ دی۔ اب یہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنے؟ اب یہ یہاں سے یہ پھر آزاد ہو گئے اور یہ مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ مکہ المکرمہ میں جب گئے ہیں تو انہوں نے اہل قریش کو جمع کیا اور ان کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے کہا کہ سن لو، میں تمہیں گواہ بنا کر کلمہ پڑھ رہا، اور ان کے سامنے کلمے کا اقرار کیا، کلمے کا تقرار کیا، اور ان کو کہا کہ مجھے اس طرح ایک جھڑپ میں قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا، اتنے دن میں مسجد نبوی میں رہا، اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے میں آزاد ہو گیا۔ میں چاہتا تو وہاں بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا، لیکن میں تمہارے منہوں سے یہ بات نہیں سننا چاہتا تھا کہ ابو العاص قید کی صعوبت برداشت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں آزاد ہوا، انہوں نے مجھے چھوڑا، آج تمہارے سامنے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور کل ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہا ہوں، جس کی ہمت ہو مجھے راستے میں آ کے روکے۔ بڑے جرنیل اور نڈر قسم کے یہ صحابی تھے۔ اب دیکھیے کہ مسجد کے ماحول کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایمان کی رمق پیدا فرمائی، ایسی چنگاری اور ایسی تڑپ پیدا ہوئی ہے جس نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ بھی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعات میں ایک دفعہ بیان بھی کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثمامہ ابن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نجد کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا بنو حنیفہ کا، تو اس قبیلے کے یہ سردار تھے۔ صحابہ اسی طرح نکلے ہوئے تھے، ایک جھڑپ میں یہ بھی گرفتار ہو کے جو ہے وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اب حضور کا قیدیوں کے بارے میں معمول میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، حضور نے ان کو بھی جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جب پہلا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ سناؤ کیا حال احوال ہیں، کیا خیال ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ تو ثمامہ نے جواب دیا عندی خیر یا محمد تقتلنی تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک وجیح آدمی کو، ایک سردار کو قتل کریں گے، بدلہ لینے والے لے سکے تو لے لیں گے، لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، تو آپ نہ شکرے اور کسی بے غیرت سے احسان نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایک شکر گزار احسان جو ہے وہ سمجھنے والے سے احسان کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیا۔
دوسرے دن پھر آئے، فرمایا ما عندک یا سمامہ، ما قلت لہم، کہ وہی جو میں نے آپ سے کل کہا تھا میری بات تو وہی ہے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور پھر پوچھا ما عندک یا سمامہ، سناؤ سمامہ کیا خیال ہے، کیا حال حوال ہے؟ حضرت سمامہ نے کہا کہ بات تو وہی جو میں نے پرسوں بھی کہی تھی، کل بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو آپ ایک اچھے آدمی کے ساتھ احسان کریں گے۔ حضور نے فرمایا اطلقوا سمامہ، جاؤ، کیا یاد کرے گا، چلا جا، آزاد کر دیا۔ اب سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمامہ نکلے اور مسجد نبوی کے قریب ہی ایک کنواں یا چشمہ جہاں بھی پانی کا کوئی انتظام تھا وہاں پہ گئے، فغسل ثم دخل فی المسجد، وہاں پہ غسل کیا اور دوبارہ مسجد نبوی میں آئے اور آتے ہی بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہنے لگے یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روئے زمین پر جتنے بھی چہرے چلتے پھرتے مجھے نظر آتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ جس چہرے سے مجھے نفرت تھی وہ آپ کا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت میری اندر کی کیفیت یہ ہے کہ زمین پر جتنے چہرے آباد ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے چہرے سے ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ روئے زمین پر جتنے مذاہب تھے سب سے زیادہ جس مذہب سے نفرت تھی وہ آپ کا مذہب، آپ کا دین ہے، اور فرمایا اب حالت یہ ہے کہ تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے مذہب اور آپ کے دین سے ہے، اور فرمایا اسی طرح شہروں میں سے سب سے زیادہ مبغوض میرے ہاں شہر آپ کا شہر تھا، اب سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا شہر ہے۔ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، گھر سے تو میں عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، بس آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپ نے بندھوا دیا، اب آپ کا میں غلام بن چکا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہیں گے تو گھر لوٹ جاؤں گا، اجازت دیں گے تو عمرہ کرنے چلا جاؤں گا، اور اگر حکم کریں گے تو یہیں آپ کی خدمت میں رہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا آپ عمرے کی غرض سے نکلے تھے، آپ عمرے پہ چلے جائیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو جب یہ عمرے پہ گئے چونکہ اپنے خاندان کے قبیلے کے سردار بھی تھے، بات وہاں پہ پہنچ چکی تھی کہ بنو حنیفہ کا جو سردار سمامہ ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے پریشان کیا اور جو ہے وہ باتیں شاتیں کیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پریشان کیا، آپ کی ساری گندم وہ نجد سے آتی ہے، میں گندم پہ پابندی لگا دوں گا، گندم کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں پہنچنے پائے گا۔ تو باہر انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر جو ہے انہوں نے واپس جا کے بلکہ پابندی لگا بھی دی، اور پھر قریش کا ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، آپ کے ایک ساتھی نے ہماری گندم بند کر رکھی ہے، تو آپ جو ہے وہ ان سے کہہ دیں کہ ہماری گندم کھول دیں۔ حضور نے پھر سمامہ کو خط لکھا جس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ مکہ میں گندم کی تجارت کی اجازت دی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ اب معزز سامعین، اس وقت ہمارا یہودیوں کے ساتھ ایک معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ چل رہا ہے، ایک مہم ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی معاشی بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ قریش مجبور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے، اور آ کر یہاں پہ انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو کہیں کہ ہمارے لیے گندم کھول دے، ہم جو ہے وہ گندم کی تجارت اسی طرح بحال کروانا چاہتے ہیں جس طرح پہلے تھی۔ بات میں اس پہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ تو معاشی بائیکاٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے بھئی۔ اہل خیبر کے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹنے شروع کیے، کھجوروں کے باغات کاٹنے کا حکم دیا، پھر وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو حکم کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارا جینا مرنا کھانا پینا وہ انہی باغات پہ ہے۔ تو وہاں بھی معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے دشمن کیا ہوا؟ مجبور ہوا۔ اور انشاءاللہ العزیز اس وقت اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یہودیت کی جتنی مصنوعات یا یہودیت کے جتنے فرما روا، ان کے ساتھی یا ان کو معاونت دینے والے جتنی کمپنیاں یا ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ معاشی بائیکاٹ جاری رکھیں گے نا بھائی؟
ہاں جی یہ پیپسی کولا وغیرہ یہ سب آپ کے علم میں ہے، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ اجتناب کا ضرور فائدہ نظر آئے گا۔ بہرحال اب موضوع کی طرف آتا ہوں بھائی۔ اب دیکھیں معزز سامعین کہ مسجد کے ماحول نے ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کیا۔ انہوں نے صحابہ کے اخلاق دیکھے، عبادات دیکھیں، طور طریقے دیکھے، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، چلنا پھرنا، سب کچھ دیکھا تو دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، بات سمجھ آ گئی، دین کی فقاہت مل گئی کہ یہ دین ہے اور ماننے والے یہ ہیں اور ان کے یہ اخلاق ہیں۔ تو معزز سامعین اسی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اب ذرا دیکھیے خود سیدنا ابو ہریرہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور پوری جماعت صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کئی دفعہ بلکہ ان سے کہا بھی گیا کہ آپ نے آخر میں اسلام قبول کیا، اور جن لوگوں نے 20 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں وہ اتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نقل نہیں کرتے، اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ تو بات پہ سمیعت رسول اللہ، قال رسول اللہ، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو یہ انصار تھے یہ ذمہ دار تھے، یہ اپنی زراعت میں جو ہے وہ مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ تاجر تھے، وہ اپنی دکانوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اپنی تجارت میں مشغول ہوتے تھے۔ میں نے جب سے کلمہ پڑھا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ میں ہی رہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور گھر سے نکلتے تھے تو میں پہلے کھڑا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے دروازے پہ جا کے رخصت کر کے پھر آیا کرتا تھا۔ حضور سفر میں ہوتے تو سفر میں ساتھ جاتا، حضور حضر میں ہوتے تو تب بھی حضور کی خدمت میں رہتا۔ باقی لوگوں کے ایام زیادہ ہیں لیکن اوقات میرے زیادہ ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث میرے پاس ہیں۔ اب معزز سامعین ان کو بھی جو علم حاصل ہوا وہ مسجد کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک ماحول میں رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور نیک ماحول سب سے زیادہ بھائی مسجد کا ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ جماعتیں آتی ہیں، تبلیغی جماعتیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی 3 دن دے دیں، 7 دن دے دیں، 10 دن دے دیں، چلہ دے دیں، 4 مہینے، اور جب وہ وصول کرتے ہیں لوگوں کو تو کیا اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں یا اللہ کے گھر میں جا کے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو دینی اصلاحی ماحول ہے وہ مسجد کا ہوتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین مسجد کے ماحول میں وقت گزارا کریں۔ جب انشاءاللہ العزیز ہماری ترجیحات بدلیں گی تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کے اندر نکھار پیدا فرما دے گا، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہماری تربیتیں اچھی ہو جائیں گی۔ اور ایک بات میں جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں، سرپرست حضرات ہیں، بچوں کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ مسجد کے ماحول میں یہاں پہ لائیے، اور ان کو دروس کے اندر وہ قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، یہاں پہ بیٹھائیں، اور جو ہے وہ نوافل کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی ان کو تربیت کریں۔ ایک امام جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا بھائی، بلکہ میں ایک جگہ سن رہا تھا، ایک عالم تھے وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اولاد کی تربیت یہ استاد کی بھی کم ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے ہی کتنی دیر کرتے ہیں؟ بات سمجھیں جی؟ صبح جو ہے وہ آدھا گھنٹہ مدرسے میں جاتے ہیں، گھنٹہ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، آپ کے سکول ہیں، اساتذہ ہیں، اور وہ بچے ہیں، گلی محلہ اور سب کچھ، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ مساجد نوجوانوں سے خالی ہو رہی ہیں، مدارس نوجوانوں سے خالی ہو رہے ہیں، ہماری صفیں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نمازیوں کی حالت پتلی ہے، کوئی ایک پڑھ رہا ہے، کوئی فجر میں آ رہا ہے، باقی 4 کی پرواہ کوئی نہیں، کوئی فجر اور عشاء میں آ رہا ہے، جس نماز میں فارغ ہے وہ نماز مسجد میں، باقی اپنے گھروں کے اندر بھائی کوئی نماز کی پرواہ نہیں، جو قضا ہوگی اس کی کوئی فکر نہیں۔ مسائل سے ہم نہ بلد اور نہ آشنا ہیں، سیکھنے کی ہم میں طلب اور جستجو اور تڑپ نہیں ہے۔ بھائی اپنے آپ کو مساجد کے ماحول میں لائیں، علماء کی صحبت میں بٹھائیں،
علمی طور پہ اپنے اندر ترقی کی تڑپ اور طلب پیدا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری حالتوں کو بدل دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام باتوں پہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔